آج کے اس سیشن کے اندر انشاءاللہ ہم جو روزے کے مسائل ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ روزے کے جتنے بھی مسائل ہیں، روزہ کس کو کہتے ہیں، اس میں نیت کے مسائل ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کون سی صورتیں ہیں جن میں روزے کی قضا لازم ہوتی ہے، اور کون سی ایسی صورتیں ہیں کہ جس کے اندر قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے، اور اسی طرح اعتکاف کے مسائل ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم آج کے اس سیشن میں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ روزے کے احکامات کے اندر سب سے پہلے جس چیز کو ہم جانیں گے وہ ہے روزے کی تعریف، روزے کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ روزے کی تعریف جو شریعت کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ شریعت میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل مباشرت یعنی میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے اس سے رک جانے کو روزہ کہتے ہیں۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ مسلمان کا یعنی عبادت کی نیت سے ان تینوں امور سے یعنی کھانے سے، پینے سے اور عمل مباشرت سے رک جانے کو شریعت کے اندر روزہ کہتے ہیں۔ یہ روزے کی ایک سادہ سی ڈیفینیشن ہے جو شریعت کے اندر ہے، اور اس کے اندر نیت کا پایا جانا بھی اشد ضروری ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان اس کو موقع ہی نہیں ملا سارا دن کھانے کا تو وہ کہے کہ میرا روزہ ہو گیا ہے، بلکہ شریعت کے اندر جو چیز اس میں لازم ہے وہ قصدن یعنی نیتن اور عبادت کی نیت سے رک جانے کو جو ہے وہ روزہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر اب روزے کی اقسام، روزے کی کتنی ٹائپس ہیں، اقسام کتنی ہیں، یہ آپ کے سامنے سکرین پہ موجود ہیں۔ روزے کی 8 اقسام ہیں۔ سب سے پہلا فرض معین، معین کہتے ہیں کہ جس کو شریعت نے جس کی خود ہی تعیین یا حد بندی کر دی ہو۔ وہ کون سے روزے ہیں؟ ماہ رمضان المبارک کے روزے، یعنی رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے یہ فرض بھی ہے اور معین بھی ہے۔ معین سے مراد ہے کہ اس کی جو بھی تحدید یا حد بندی ہے وہ شریعت نے کر دی ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ کیونکہ ایک مہینے کے روزے رکھنے ہیں تو میں رمضان میں نہیں رکھتا، کسی اور مہینے میں رکھ لوں گا، بلکہ نہیں، شریعت نے جو اس میں ٹائم مختص کر دیا ہے اسی ٹائم میں رکھنا یہ فرض ہے، اور اس کو کہتے ہیں فرض معین۔ دوسرے نمبر پر وہ ہے جو فرض غیر معین، فرض یہ بھی ہے لیکن ان کا ٹائم معین نہیں ہے، وقت اس کا جو ہے وہ متعین نہیں ہے۔ کون سے روزے؟ اب رمضان المبارک میں اگر کسی کا روزہ قضا ہو جاتا ہے یا کسی عذر کی وجہ سے، جیسا کہ آپ بعد میں پڑھیں گے کہ کون کون سے عذر ہیں جس میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، تو اب یہ جو روزہ آپ نے بعد میں رکھنا ہے تو اب یہ فرض تو ہے لیکن معین نہیں ہے، یعنی وہ آپ کسی بھی دن رکھ سکتے ہیں، سال کے کسی بھی دن آپ کے لیے جب آسانی ہو تو آپ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس میں شریعت کی طرف سے وہ دن جو ہے وہ متعین نہیں ہے، اور اس کو فرض غیر معین کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے واجب معین، یہ روزہ رکھنا واجب ہے اور یہ بھی معین ہے، اور یہ بھی اس کا تعلق انسان کی اپنی منت یا نظر کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں فلاں دن روزہ رکھوں گا، یعنی اگر اس نے خود اس دن کو متعین کر دیا ہے، اسپیسیفائڈ کر دیا ہے اس کو، تو اب اسی دن ہی روزہ رکھنا اس پر واجب ہے۔ اور اسی طرح ایک ہوتا ہے واجب غیر معین کہ جس میں معین نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا، اب روزہ رکھنا تو واجب ہے جب اس کا وہ کام ہو جائے گا، لیکن کسی خاص دن میں رکھنا یہ واجب نہیں ہے، اور اس کو واجب غیر معین کہتے ہیں۔ پانچویں قسم روزے کی ہے سنت۔ کون کون سے دن ہیں کہ جن کے اندر روزہ رکھنا سنت قرار دیا گیا ہے؟ اس میں سب سے پہلے محرم الحرام کی 9 اور 10 تاریخ کا روزہ، اسی طرح عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ، ایام بید یعنی ہر قمری مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کا روزہ، یہ سنت مبارکہ ہے۔ یعنی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول مبارک تھا کہ آپ ان تواریخ کے اندر ہمیشہ جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے، اس لیے ان تواریخ کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے، اور یہ پانچویں قسم ہے۔ چھٹی قسم ہے نفل،
یعنی کون سے روزے ہیں کہ جس میں رکھنا نفل ہے، ثواب ہے؟ وہ ہے ماہ شوال کے 6 روزے، اسی طرح شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ، اور ہر سوموار، جمعرات اور جمعے کا روزہ۔ یہ روزے رکھنا یہ شریعت کے اندر یہ ان کو نفل شمار کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد 7ویں نمبر پر آتا ہے مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تنزیہی وہ مکروہ ہوتا ہے، جیسے کہ پہلے بھی ہم اس کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں، کہ جو حلال کے قریب تر ہوتا ہے لیکن اس کو شریعت کے اندر ناپسند کیا گیا ہے۔ یہ کون سے روزے ہیں؟ کہ محرم الحرام کی صرف 10ویں کا روزہ رکھنا۔ اگر کوئی 9ویں کا نہیں رکھتا یا ساتھ میں 11ویں کا نہیں رکھتا اور صرف 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اسی طرح صرف ہفتے کا روزہ رکھنا، ہفتے والے دن کا، تو کیونکہ یہ بھی پچھلی ایک قوم کا شعار تھا، اس لیے یہ بھی شریعت کے اندر مکروہ تنزیہی ہے۔ اسی طرح عورت کا اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر کوئی نفلی روزہ رکھنا یہ شریعت کے اندر مکروہ تنزیہی ہے۔ جب نفلی روزہ بیوی نے جب بھی رکھنا ہے تو شوہر کی اجازت سے ہی رکھنا ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر اس کو نفلی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے 8ویں قسم مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی کون سے روزے ہوتے ہیں؟ اس میں عید الفطر کا روزہ ہے، عید الاضحیٰ کا روزہ ہے، اسی طرح ایام تشریق یعنی ذی الحجہ کی 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ کے روزے، یعنی ان دنوں میں روزے رکھنا شریعت کے اندر سخت ناپسند کیا گیا ہے، لہٰذا ان دنوں کے اندر روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ یہ ایک سوال مجھ سے کیا گیا تھا کہ مطلب عید کے دنوں میں روزے کو ناپسند کیوں کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دراصل عید جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام کا دن ہے اور ضیافت کا دن ہے۔ خاص طور پر جو آپ نے نام سنا ہوگا، عید الاضحیٰ کو یوم تضحیہ بھی کہتے ہیں، اس کا ایک نام اس طرح کے ایک دو اور نام بھی ہے کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ تمام مخلوق کی ضیافت فرماتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے یہ جو آخری دن آئے ہیں 11، 12، 13، یعنی یہ عید الاضحیٰ کے ہی دن ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضیافت ہے اور وہ اللہ کے خاص طور پر انعام کے دن ہے، اس دن اگر کوئی کہتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، گویا کہ وہ اللہ کی اس نعمت کو ٹھکرا رہا ہے۔ اسی وجہ سے اس چیز سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے شریعت کے اندر کہ آپ نے ان دنوں کے اندر روزہ نہیں رکھنا۔ اب روزے کے چند ضروری مسائل ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ جو سامنے آتا ہے وہ نیت کا مسئلہ ہے۔ نیت کے حوالے سے آپ سب کو یاد ہوگا، ہم نے نماز کی نیت کے حوالے سے جب بات کی تھی تب بھی اس چیز کو واضح کیا تھا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت کا تعلق زبان کے ساتھ بالکل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ نیت کو اس قدر سیریس لیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے پنجاب میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کہتے ہیں کہ آپ کو روزہ رکھنے کی نیت آتی ہے، نہیں آتی، او ہو تو آپ کا روزہ تو گیا، آپ کو روزہ کھولنے کی نیت نہیں آتی، بس آپ تو گئے کام سے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور یہ کنسیپٹ پتہ نہیں کب کلیئر ہوگا، لیکن ہم بار بار اس چیز کو اس لیے کہتے ہیں کہ سمجھیں اس چیز کو کہ نیت کا تعلق زبان کے ساتھ نہیں ہے۔ زبان کے ساتھ کہہ لینا ایک اچھی بات ہے، اس کا انکار نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اب زبان سے کہہ لینا اچھا کیوں ہے؟ کیونکہ جب ہم زبان سے کہتے ہیں تو وہ چیز ہمارے دل میں بھی راسخ ہو جاتی ہے اور پھر وہ دل میں مستحضر ہو جاتی ہے، یعنی دل میں وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے کہ واقعی میں یہ عمل کر رہا ہوں، تو وہ اس لیے اچھا ہے۔ ورنہ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، اور اس چیز کو اتنا زیادہ سیریس لینا کہ مطلب اسی چیز کو ہی سب کچھ قرار دینا، اور اگر یہ نہیں آتا تو وہ شخص خود اپنے روزے میں شک کرنے لگ جاتا ہے، تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو نیت کا تصور ہے اس میں یہ چیز کلیئر کریں کہ نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، زبان کے ساتھ نہیں ہے، اگرچہ زبان سے کہہ لینا اچھا ہے۔ اب نیت کب کریں گے؟ اس میں مختلف وقت ہیں۔ اگر تو آپ روزے کی نیت رات کو کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ ان الفاظ کے ساتھ نیت کریں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، یعنی صبح صادق سے پہلے پہلے اگر آپ نیت کریں گے تو آپ کہیں گے کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دن کا آغاز صبح صادق سے ہوگا، اور کیونکہ ابھی تک آپ اس دن میں داخل نہیں ہوئے اس لیے آپ کہیں گے کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ یہ ہے پہلا وقت، اور عموماً ہمارے عرف میں جب نیت کی جاتی ہے تو اسی
کے مطابق کی جاتی ہے، جیسے کہ وہ مشہور ہے نیت کے الفاظ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کہ میں رمضان المبارک کے کل کے دن کی روزے کی نیت کرتا ہوں، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ اس کے بعد دوسری صورت ہے کہ اگر آپ اس دن نیت کریں، یعنی صبح صادق سحری کے وقت یا سحری کے بعد کرنا چاہیں، تو آپ کہیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں، یعنی جب صبح صادق ہو جائے اور اس کے بعد آپ نیت کر رہے ہیں تو پھر آپ کل نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے کہ میں آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ تیسرا اس کے اندر ہے کہ نصف النہار، آخری وقت جو ہوتا ہے نیت کا، وہ ہوتا ہے کہ جب دن بالکل سیدھا ہو، اوپر ہو، اس کو کہتے ہیں نصف النہار شری، اس سے پہلے پہلے تک نیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس وقت نیت کریں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ میں آج صبح صادق سے روزے کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، اور صبح صادق سے اس نے کچھ کھایا پیا بھی نہ ہو، یہ بھی ضروری ہے، یہ نہ ہو کہ 9-10 بجے تک وہ کھاتا رہے اور 12 بجے وہ کہے کہ چلو میں اب روزے کے ساتھ ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ صبح سے اگر اس نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا ہوگا تو اور وہ نیت میں اس چیز کو شامل کرے گا، یہ نہیں کہے گا کہ میں اب سے، یعنی مثال کے طور پر آج ہمارے اسلام آباد کے اندر جو نصف النہار شرعی ہے وہ تقریباً 12:20 کے راؤنڈ اباؤٹ تھا، 12:20 یا 12:15، تو اب وہ جب نیت کرے گا نا، مثال کے طور پر وہ 12 بجے نیت کر رہا ہے تو وہ کہے گا کہ میں صبح صادق سے، صبح صادق آج تھی تقریباً 3:52 پر، تو وہ کہے گا کہ میں صبح صادق سے روزے کے ساتھ ہوں، یہ نہیں کہے گا کہ میں اب سے روزے کے ساتھ ہوں۔ اگر اس کے دل میں یہ نیت ہوگی پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا، اور اس چیز کا تعلق دل کے ساتھ ہے، دل میں وہ اپنی اس نیت کو کلیئر کرے گا۔ اس کے بعد پھر وہی بات کہ اگر زبان کے ساتھ وہ نہیں بھی کہے گا تو اس کا روزے کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن زبان سے کہہ لینا اچھی بات ہے، اور زبان سے جب کہنا ہے تو اس میں بھی عربی میں کہنا ضروری نہیں ہے، آپ کسی بھی لینگویج میں کہہ سکتے ہیں، آپ پنجابی میں، اردو میں، سرائکی میں، پشتو میں، جس زبان میں نیت کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، اس میں عربی میں ہی کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنی زبان میں نیت کیا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ بھی ہو کہ اب بھی وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان سارے پڑھ تو رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی سے ترجمہ پوچھ لیں، کسی کو نہیں پتا ہوگا، اور بھائی نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، آپ نے زبان سے کہہ دیا اور آپ نے جو کہا ہے وہ آپ کو بھی نہیں پتا کہ میں نے کیا کہا ہے۔ آپ پوچھ لیں، تقریباً 80% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان کا کیا مطلب ہے، اس میں آپ کس چیز کی نیت کر رہے ہیں، تو وہ اس کا جو ترجمہ ہے ان کو وہ بھی نہیں آتا۔ تو بہتر ہے کہ جب آپ نیت کریں تو آپ اپنی زبان میں کریں تاکہ آپ کو پتہ بھی ہو کہ آپ کیا نیت کر رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ آپ بول کچھ رہے ہو آپ کی نیت کچھ ہو، تو پھر تو وہ نیت تو نہیں ہوگی نا۔ اس لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی زبان میں نیت کریں تاکہ وہ نیت مستحضر ہو اور آپ کو پتہ بھی ہو کہ آپ کس چیز کی نیت کر رہے ہیں۔ اس میں ایک مسئلہ اور کہ رمضان المبارک کے ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنا یہ بھی ضروری ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ جب چاند چڑھا ہے یکم رمضان کو تو آپ کہیں کہ میں نے اکٹھی ہی پورے مہینے کی نیت کر لی ہے، تو اس طرح ممکن نہیں ہے، بلکہ ہر روزے کی الگ نیت کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ مختصراً یعنی جامع انداز میں جو قرآن پاک کے اندر سورۃ البقرہ میں بھی جس کی وضاحت آئی ہے اشارتاً کہ ان 3 چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کھانا پینا اور جو میاں بیوی کا تعلق ہے اس کے قائم ہونے سے، ان 3 چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کو اپنا روزے دار ہونا یاد ہو، یعنی اگر کسی نے غلطی سے کھا لیا، غلطی سے پی لیا، غلطی سے عمل مباشرت کر لیا اور پتہ نہیں ہے کہ روزہ ہے تو پھر تو معاف ہے، لیکن اگر پتہ ہے کہ میں روزے کے ساتھ ہوں اور پھر اس کے بعد کھایا پیا یا یہ عمل کیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد ہے روزے کی قضا اور کفارے کا حکم۔ یہ مسئلہ تھوڑا سا اس پر غور و فکر کے ساتھ اس کو سننا ضروری ہے، تھوڑے سے مسئلے ایسے ہیں ابھی حساس ہوں گے کہ شاید وہ پہلے آپ کے نوٹس میں نہیں ہوں گی بہت ساری چیزیں، تو اس لیے تھوڑا اس پر توجہ دیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ روزے کی قضا کب ہوگی اور روزے کا کفارہ کب ہوگا۔ اگر کسی نے بشری کوتاہی کی وجہ سے روزہ رکھا ہی نہیں یا عذر کی وجہ سے اس نے روزہ توڑ دیا، عذر کون سے عذر ہیں وہ بھی آپ آگے پڑھیں گے، بہت سے مرض ہے یا جان جانے کا خطرہ ہے یا وہ انشاءاللہ ابھی آپ پڑھیں گے آگے۔ عذر کی وجہ سے اگر اس نے روزہ توڑا ہے
یا بشری کوتاہی کی وجہ سے اس نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے تو پھر صرف قضا لازم ہے، اور قضا کیا ہوگی؟ ایک روزے کے بدلے میں وہ ایک روزہ رکھے گا۔ لیکن جس نے روزہ رکھ کر بغیر عذر کے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، یعنی کھایا پیا یا عمل مباشرت کیا، تو اس پر کفارہ لازم ہے۔ اور کفارہ کیا ہے؟ 60 مسلسل روزے رکھنا، حتیٰ کہ کسی نے 59 بھی روزے رکھے اور پھر بیچ میں ایک چھوڑ دیا، گیپ آ گیا، تو دوبارہ سے شروع کرے۔ یہ کفارہ جو ہے اس میں کوئی رعایت نہیں ہے، اور یہ سب سے پہلی ترجیح ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ ایک دوسری چیز ہے کہ سب سے پہلے روزوں کے ساتھ ہے کفارہ، روزے کے ساتھ ہی کفارہ۔ اگر کسی نے اس طرح کیا ہے، روزہ توڑا ہے بغیر کسی عذر کے، تو وہ اس طرح کفارہ دے گا، یعنی 60 مسلسل روزے رکھے گا۔ اور اگر وہ ایسا کوئی شیخ فانی ہے کہ وہ نہیں کر سکتا، تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کے لیے یہ حکم ہوگا کہ وہ 60 مسکینوں کی طرف جائے۔ لیکن پہلا آپشن یہی ہے کہ وہ 60 مسلسل روزے رکھے گا، اور مسلسل روزوں میں کوئی جو ہے وہ اس نے اگر روزہ بیچ میں چھوڑ دیا، گیپ آ گیا، تو اس کو دوبارہ رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس مسئلے کو جاننا اشد ضروری ہے۔ آج کل تو لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے نا کہ دن کو بھوک لگی تو بس وہ کھانا شروع ہو گئے، بس جی میرے سے نہیں ہوتا، اتنے لمبے روزے کون رکھے، یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ مذاق نہیں ہے شریعت کے اندر، جو شریعت نے جو حد بندی کی ہے تو پھر اس حد کے مطابق چلنا یہ ہم سب پہ لازم ہے۔ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر ہم ایک وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، تو پھر اس وعدے کو مکمل نبھانا یہ بھی ہم پہ لازم ہے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں، یہ مسائل کا جاننا بھی ہم پہ ضروری ہے کہ جب کسی نے ایسا عمل کیا بغیر عذر کے، روزہ توڑا، تو وہ 60 مسلسل روزے بھی رکھے گا، اور اس کے بعد ایک دن کی قضا پھر رکھے گا، یعنی وہ 61 جو ہے وہ روزے رکھے گا، تب جا کر اس کا وہ کفارہ ادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس مسئلے کو بھی آپ کا جاننا ضروری ہے۔ اس کے اندر تھوڑی سی وضاحت تھی، اور اس میں ایک رول تھا، اس رول کو میں نے کچھ آسان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن انشاءاللہ آپ اگر تھوڑا سا حاضر رہ کر اگر اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا بھی یہ کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ کہ اس میں ایک اور مسئلہ ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے کھانے پینے کے ساتھ جو ہے وہ قضا لازم ہوتی ہے، کون سی صورتیں ہیں کہ جس میں کفارہ لازم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ روزے کے منافی جو بھی امور ہیں، کتنے امور منافی ہیں؟ کھانا پینا، اور تیسرا عمل مباشرت کرنا، یعنی جو تعلق زوجین ہے، یہ 3 امور ہیں جو روزے کے منافی ہیں۔ اب اگر جب یہ ظاہری اور مانوی دونوں صورتوں میں جمع ہوں گے تو جو ہے وہ شریعت کے اندر وہ پورا جرم ہوگا، اور پھر روزے کا کفارہ لازم ہوگا۔ اب یہ ظاہری اور مانوی کیا ہوتا ہے؟ اب جب ہم کھانا کھاتے ہیں نا، اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کھانے کا ظاہر یہ ہے کہ میرے سامنے کوئی چیز ہے، میں وہ کھاؤں گا، اپنے منہ کے ذریعے اس کو لے کے جاؤں گا، وہ میرے معدے میں جائے گی، معدے میں مکمل پروسیس ہوگا، اور پھر اس کے بعد میرے جسم کو غذا ملے گی۔ یہ تو ایسی صورت ہے کہ اب اس میں دونوں چیزیں جمع ہو گئی ہیں۔ کیسے؟ کہ اس میں صورتاً یہ کہ میں نے اسی طرح جو ہے وہ کھایا جیسے کہ کھانے کا پروسیس ہے، اور اس میں مانوی کیا چیز ہے کہ مانن جو طاقت مراد تھی، جو طاقت حاصل کرنا مقصد ہوتی ہے غذا سے، وہ بھی حاصل کر لی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ یعنی اس میں اس طرح اگر میں کھانا کھاؤں گا تو اس میں دونوں چیزیں موجود ہیں، یعنی میں نے ایسے انداز میں کھانا کھایا کہ جیسے یوزلی لوگ کھاتے ہیں، عام طور پر کھائی جاتی ہے۔ دوسری، اس میں جو میرا مقصد تھا کہ میرے جسم کو طاقت ملے، غذا ملے، وہ بھی حاصل ہو گیا۔ تو جب ایسا اس انداز میں کوئی ایسی بھی چیز کھائے گا کہ جس سے مقصد غذا یا دوا دینا ہے جسم کو، تو پھر قضا بھی ہوگی، کفارہ بھی ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یا تو اس میں صورتاً ہوگا یا مانن ہوگا۔ صرف صورتاً کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ جیسا کہ کسی نے گھاس کھا لی، کسی نے مٹی کھا لی، کسی نے کنکر کھا لیا، اب اس سے اس کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن کیونکہ کوئی چیز کھانے کا جو مقصد ہوتا ہے جسم کو طاقت دینا، وہ حاصل نہیں ہو رہا، لہٰذا اس صورت میں صرف جو ہے وہ قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ یعنی ایک دفعہ مکمل کر کے پھر ریپیٹ کرتا ہوں۔ دوسرا ایک ہے کہ مانن، صرف مانن، مثال کے طور پر کوئی جسم کے اندر انجیکشن لگاتا ہے۔ اب جو ظاہری طور پر کھانے کا پروسیس ہوتا ہے، ہم منہ کے ذریعے کھاتے ہیں، جسم میں جاتا ہے، پھر طاقت ملتی ہے باڈی کو،
اب جب کہ ایسے یعنی کوئی انجیکشن لگا رہا ہے یا ڈرپ لگوا رہا ہے تو ڈرپ اور انجیکشن کے ساتھ جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ معنن یعنی جو مقصد تھا وہ حاصل ہو رہا ہے، لیکن جو پراپر ایک پروسیس ہوتا ہے کیونکہ اس کے مطابق کھانا نہیں کھایا گیا، لہٰذا کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف قضا لازم ہوگی۔ اب میں ایک دفعہ پھر اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ تھوڑا سا مشکل ہے سمجھنے میں، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو اتنا مشکل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جانیں کہ کون سی صورت ہے کہ جس میں قضا بھی لازم ہوتی ہے اور کفارہ بھی لازم ہوتا ہے، کہ جب ہم ایسے انداز میں کھانا کھائیں، اس کو آپ مثال کے طور پر میں اس کو صرف کھانے کے معنی میں لے رہا ہوں، ورنہ جو تیسرا عمل ہے عمل مباشرت، اس کے اندر بھی اس طرح کی ایگزامپلز ہیں، اس کو بھی ہم اس پہ قیاس کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ روزے کے منافی جو بھی امور ہے، جب وہ ظاہراً یعنی ظاہراً اور مانن یا صورتاً اور مانن، ایک ہوتا ہے ظاہری طور پر اور ایک ہوتا ہے جو اس سے مقصد ہے، وہ دونوں چیزیں، اور جب یہ دونوں چیزیں ملیں گی تب جو ہے اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پر ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، کوئی بھی چیز، تو اب کیونکہ وہ منہ کے ذریعے کھا رہے ہیں، جو عام طور پر صورتاً جو اس کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق کھا رہے ہیں، پھر دوسرا کہ جو اس سے مقصد ہے یعنی جسم کو غذا پہنچانا وہ بھی حاصل ہو رہا ہے، لہٰذا جب ہم اس انداز میں کوئی روزہ توڑے گا تو اسے قضا بھی لازم آئے گی اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔ یہاں تک سمجھ آ گیا؟ دوسری صورت کہ یا تو صرف صورتاً پایا جائے، مانن نہ پایا جائے، یعنی صورتاً وہ منہ کے ذریعے کھا رہا ہے لیکن جو مقصد ہے کھانے سے وہ نہیں حاصل ہو رہا، جیسے کہ کسی نے گھاس کھا لیا، کنکر کھا لیا، مٹی کھا لی، ایسی چیز کھا لی کہ جو جسم کو طاقت نہیں پہنچاتی، لیکن اس نے کھائی ہے منہ کے ذریعے پروسیس، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف قضا لازم ہوگی، کیونکہ اس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوا۔ اسی طرح دوسری چیز کہ مقصد حاصل ہو گیا لیکن جس انداز میں کوئی چیز کھائی جاتی ہے صورتاً اس طرح نہیں کھائی گئی، مثال کے طور پر کسی نے انجیکشن لگوا لیا یا ڈرپ لگوا لی، تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس پر قضا لازم ہوگی لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ معنن یعنی مقصد تو پایا گیا ہے لیکن جو صورتاً طریقہ کار ہے اس کے مطابق کیونکہ روزہ نہیں ٹوٹا، لہٰذا اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا اور صرف قضا لازم ہوگی۔ امید ہے کہ آپ سب کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کون سی صورتیں ہیں کہ جس کے اندر روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ یہ چند صورتیں لکھی ہوئی ہیں اور میں مختصراً اس کی تھوڑی وضاحت بھی کرتا جاؤں گا، تو آپ اس کو ذرا غور سے سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ سب سے پہلے ہے سفر، کہ سفر کے اندر روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن سفر سے مراد یہ سفر نہیں ہے کہ آپ جا رہے ہیں تھوڑا سا ہی آپ نے جانا ہے تو آپ کہ میں روزہ نہیں رکھتا، بلکہ سفر سے مراد سفر شرعی ہے۔ جب بھی شریعت کے اندر سفر کی بات ہوگی کہ سفر میں نماز کی یہ ریلیکسیشن ہے، روزے میں یہ ریلیکسیشن ہے، تو اس سے مراد سفر شرعی ہوگا۔ اب شرعی سفر کیا ہے؟ کہ جس کی مقدار اس دور کے اندر محتاط اندازے کے مطابق 98.7 جو ہے وہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے تفہیم المسائل میں لکھی ہے۔ پہلے بعض مفتیان نے 92 لکھی تھی، لیکن ہر دور کے کیونکہ یہ پیمانے کچھ نہ کچھ اس میں کمی بیشی ہوتی ہے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں جب میل سے کے ایم میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس طرح کے ایم سے میل میں، تو بعض اوقات اس میں کچھ چینجنگ ہوتی ہے اور ہر علاقے میں بھی اس کی کچھ تبدیلیاں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس دور کے اندر جو محتاط اندازہ ہے اس کے مطابق سفر شرعی کی مقدار 98 کلومیٹر ہے۔ آپ 98 کلومیٹر ذہن میں رکھیں۔ اب جب اگر کسی کا اتنا سفر ہے اور شہری جو ہے وہ اس کو سفر میں وہ آ رہی ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ بے شک روزہ نہ رکھے اور بعد میں اس کی قضا کر لے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سحری اس کے لیے وہ سحری کا وقت اور جو نصف النہار تک جو وقت ہے وہ سفر کے اندر ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے حمل۔ حمل کی حالت میں عورت کے لیے اجازت ہے کہ اگر تو روزہ رکھنے سے اس کی صحت پر یا اس کا جو بچہ ہے پیٹ میں اس کی صحت پر کوئی فرق پڑ سکتا ہے تو اس صورت میں بھی اجازت ہے۔ اس طرح جو دودھ پلانے والی ماں ہے اس کے لیے بھی یہی اجازت ہے کہ اگر اس کے لیے مشکل ہے، اس کی صحت پر کوئی فرق پڑ سکتا ہے یا بچے کی صحت پر، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اسی طرح ایک ایسا مرض ہے کہ جس کے بارے میں غالب گمان ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو مرض بڑھ جائے گا
یا جو ہے وہ ہلاکت کا خطرہ ہے تو اس کے ساتھ بھی جو اجازت ہے کہ وہ بے شک اس وقت روزہ نہ رکھے، اور جب مرض دور ہو جائے تو اس وقت وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے بڑھاپا، یعنی بڑھاپے میں بھی اگر ایسی صورتحال ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے تو پھر اس کے لیے اجازت ہے، لیکن اس پر ایک فدیہ ہے، وہ انشاءاللہ وہ آگے اس کی بات ہم کریں گے۔ اس کے بعد ہے خوف ہلاکت، یعنی کسی کو ایسی بیماری ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے اور اس میں وہ اپنی دوا وغیرہ نہیں لے سکتا اور جان جانے کا خطرہ ہے تو اس صورت میں بھی اجازت ہے۔ اگلا عمل ہے اکراہ، یعنی مثال کے طور پر کوئی ایسا علاقہ ہے کہ جس کے اندر جبرن لوگوں سے روزہ توڑوایا جاتا ہے، اور اگر کوئی روزہ نہیں توڑتا تو اس پر جان جانے کا یا کسی عضو کے تلف ہونے کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں بھی اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھا جائے۔ اس کے بعد ہے نقصان عقل، یعنی کسی کو ایسی بیماری ہے کہ اگر وہ کھانا نہیں کھائے گا یا روزہ رکھتا ہے تو اس صورت میں اس کی عقل کا زائل ہونے کا اندیشہ ہے، میں بھی ایسی کوئی بیماری ہو تو اس صورت میں بھی اجازت ہے کہ وہ بے شک اپنی دوائی میڈیسن لیتا رہے اور روزہ اس وقت نہ رکھے۔ اور اس کے بعد آخری عمل ہے جہاد، کہ جب جہاد کے لیے نکلیں تو جہاد میں بھی روزے کی ریلیکسیشن ہے کہ جب وہ بعد میں اپنی نارمل روٹین پر آئیں تو اس کی قضا بعد میں کر سکتے ہیں۔ یہ سب روزہ نہ رکھنے کے لیے عذر ہیں، اگر ان وجوہ میں سے کسی وجہ سے کوئی روزہ نہیں رکھے گا تو پھر وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ آگے کچھ ایسے مسائل ہیں کہ بلکہ اس ایک مسئلہ آ رہا ہے فدیے کا، وہ انشاءاللہ آگے آئے گا، جی آگے آئے گا انشاءاللہ، تو آگے ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے کہ وہ کون سی حالت ہے کہ جس کے اندر اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ فدیے کی طرف جائے، وہ انشاءاللہ ہم یہاں پر دیکھیں گے۔ اب یہ کچھ مسائل ہیں جو اس دور کے اندر روزے کے حوالے سے ہمیں پیش آتے ہیں، اکثر یعنی یہی سوال جو ہے وہ اس دور کے اندر بار بار پوچھے جاتے ہیں کہ سب سے پہلا یہ کہ بلڈ ٹیسٹ کے لیے کوئی خون نکلواتا ہے یا کسی بھی ذریعے کسی بھی حاجت کے لیے اگر کوئی خون نکلواتا ہے تو کیا اس کا روزے پہ کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں ایک رول ہے کہ الفطر مما دخل ولیس مما خرج، روزہ اس چیز سے ٹوٹتا ہے جو جسم میں داخل ہوتی ہے، نہ کہ اس سے کہ جو جسم سے خارج ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس رول کو آپ سب جان لیں۔ اب اس رول کو جب ہم نے سمجھ لیا تو اب یہ مسائل ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائیں گے کہ آپ جسم سے کوئی خون دے رہا ہے، چاہے عطیہ کر رہا ہے یا کسی بھی ضرورت کے لیے دے رہا ہے، تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس میں احتیاطاً ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر خون دینے سے اتنی جسمانی کمزوری ہو جائے کہ روزہ مکمل کرنا مشکل ہو جائے تو پھر آپ افطار کے بعد خون دیں یا کسی بھی ذریعے، اگر ایسا مطلب ایک سیریس کیس ہے، خون دینا بھی ضروری ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ خون دیں گے تو اس کے بعد روزہ مکمل کرنا مشکل ہو جائے گا، تو پھر کیونکہ اسلام جو ہے وہ سب سے زیادہ انسانیت کا علم بردار ہے، تو پھر اس صورت میں اسلام جو ہے اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ایک مسلمان کی یا ایک انسان کی جان بچانے کے لیے آپ خون دے سکتے ہیں، اور وہ اس روزے کی قضا بعد میں کسی دن کر لیں۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ آنکھ اور کان میں دوا ڈالنے کا روزے پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اس میں بھی یہ پڑھنے سے پہلے ایک چیز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام جو ہے وہ ایک فلیکسیبل مذہب ہے۔ فلیکسیبل سے میری مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ ہر دور کی جو ریسرچز ہیں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اس میں کوئی دقیانوسیت نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ کیونکہ یہ ہو گیا یہ لکھ دیا گیا تو اب ایسا ہی ہے۔ اب اس حوالے سے رول ابھی آپ نے سنا کہ جو جسم میں داخل ہوتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جسم سے مراد یہ ہے کہ وہ جسم کو وہ چیز تقویت پہنچاتی ہو، آپ کے معدے میں جاتی ہو۔ اب آنکھ میں یا کان میں دوا ڈالنے کے حوالے سے جو رول ہے جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس دور کی ریسرچ ہے، جو اس دور کی میڈیکل ریسرچ ہے، اس کے مطابق آنکھ سے ہمارے حلق تک ایک روٹ ہے، یعنی آپ جس کو ایک رگ کہہ لیں یا اردو میں اس کو ایک منفذ کہتے ہیں، وہ اس دور کی میڈیکل ریسرچ کے مطابق ہماری آنکھ سے ہمارے گلے تک کیونکہ ایک رگ، ایک روٹ، ایک منفذ موجود ہے، لہٰذا آنکھ میں اگر کوئی دوا ڈالتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور کیونکہ کان سے حلق تک یا کان سے معدے تک کوئی روٹ نہیں ہے لہٰذا کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کسی کے کان کا جو پردہ ہے وہ پھٹا ہوا ہے تو اس صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ اس حالت کے اندر
جو ہے وہ کان میں دوا نہ ڈالے کیونکہ اس میں روزے کے ٹوٹنے کا قوی اندیشہ ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے انجیکشن کے حوالے سے۔ انجیکشن یا ڈرپ کا جو مسئلہ ہے وہ اس دور کے علماء کے اندر مختلف فی مسئلہ ہے، یعنی اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ علماء کا اختلاف ہے تو کیوں ہے؟ سب سے پہلے یہ چیز جان لیں کہ جو مسائل حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور میں یا صحابہ کرام کے دور میں یا تابعین اور تبع تابعین کے دور میں موجود نہیں تھے، تو ہر دور کے اندر بہت زیادہ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو نئے پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ انجیکشن کا بھی ہے۔ ظاہر ہے اس دور میں انجیکشن ڈرپ کا کوئی ایسا تصور نہیں تھا، اس لیے اس دور میں یہ مسئلہ اٹھایا ہی نہیں گیا۔ لہٰذا یہ مسئلہ کیونکہ اس دور میں ہماری اس صدی میں یا اس سے جو پچھلی صدی ہے اس میں یہ پیش آیا، تو لہٰذا اس دور کے جو فقہاء تھے انہوں نے رولز کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں غور و فکر کیا اور پھر اس مسئلے کی گہرائی میں گئے۔ لہٰذا یہ مسئلہ اجتہادی مسئلہ ہے اور اجتہادی مسئلے میں علماء کا اختلاف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں علماء کی طرف۔ بعض علماء وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ انجیکشن جو ہے جو اس طریقے سے جسم میں غذا نہیں پہنچائی جا رہی کہ جیسے کہ عام طور پر کھانا یا پینا ہم ہوتا ہے، یعنی کھانے پینے میں ہمارے منہ کے ذریعے سے جسم میں غذا جاتی ہے، تو وہ جیسے ابھی ہم نے سورۃ الرحمن میں پڑھا، لہٰذا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اور انجیکشن کیونکہ یہ اس طریقہ کار کے مطابق جسم کو غذا نہیں دی جا رہی، لہٰذا انجیکشن سے یا ڈرپ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے اکثر علماء کرام کا موقف ہے اور جو زیادہ قرین قیاس ہے اور جو میرے نزدیک بھی زیادہ اصح ہے، وہ مسلک یہ ہے کہ انجیکشن یا ڈرپ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا، پہلے بھی عرض کیا کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اگر آپ اس کا وہ ڈائجسٹو سسٹم اور جو بھی ہوتا ہے سائنسی حوالے سے اگر آپ اس کا مکمل مطالعہ کریں، جب آپ کھانا کھاتے ہیں وہ کھانا آپ کا معدے میں جاتا ہے، معدے میں وہ پورا پروسیس کے ذریعے اس کو پورے پھر آپ کی باڈی کے اندر اس کے اندر جو غذائی اجزاء ہوتے ہیں وہ پہنچائے جاتے ہیں، تو ایک مکمل پروسیس کے بعد جو ہے وہ آپ کی پوری باڈی کے اندر وہ غذائی اجزاء پہنچتے ہیں۔ جبکہ جب آپ کے جسم میں انجیکشن یا ڈرپ لگتی ہے تو وہ فوراً یعنی رگ میں لگے یا پٹھوں میں لگے، بہر دو حال یعنی دونوں صورتوں میں وہ فوراً آپ کے جسم میں جو ہے وہ تقویت کا باعث بنتے ہیں، اور وہ اتنے لمبے پروسیس کے بغیر ڈائریکٹ آپ کے جسم کے لیے جو ہے وہ تقویت کا باعث بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا کیونکہ مقصد جو ہے وہی اس کے ذریعے سے بھی حاصل ہو رہا ہے، لہٰذا ہم اس کے بارے میں یہ فتویٰ دیتے ہیں، اور بلکہ اس کے بارے میں مفتی منیب الرحمان صاحب نے، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے، علامہ وہبہ زہیلی نے الفقہ الاسلامی وادلہ کے اندر جو ہے جو کلام کیا ہے وہ یہی ہے کہ انجیکشن یا ڈرپ کے ساتھ جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا روزے کی حالت میں اگر بہت زیادہ مجبوری نہ ہو تو روزے کی حالت میں انجیکشن یا ڈرپ نہیں لگانی چاہیے۔ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا؟ اگلا مسئلہ ہے روزے کی حالت میں قے آنا۔ قے جو آتی ہے روزے کی حالت میں، الٹی کہتے ہیں اردو کے اندر، انگلش میں وومیٹنگ بھی کہتے ہیں، تو اس کی صرف دو صورتیں ہیں کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قے ہر حال میں قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ یاد رکھیں صرف دو صورتیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹوٹل تو 24 جو علماء کرام ہیں انہوں نے 24 صورتیں لکھی ہیں، قے آئے، یہ ہو یہ نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ ہو وہ ہو، بہرحال صرف دو صورتیں ہیں جن میں روزہ ٹوٹے گا، اور میں نے وہ دو آپ کے سامنے لکھی ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ بے اختیار منہ بھر کر قے آئے اور اس میں سے کچھ واپس چلی جائے تو روزہ جو ہے وہ اس سے ٹوٹ جائے گا۔ کیسے منہ بھر کر؟ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ منہ بھر کر قے کیا ہوتی ہے۔ منہ بھر کر قے یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو روکنا چاہیں، یعنی ہاتھ رکھیں اپنے منہ پر اور اس قے کو، وومیٹنگ کو روکنا چاہیں تو آپ روک نہ سکیں، وہ منہ بھر کر ہے، اس کو قے کو منہ بھر کر کہتے ہیں۔ اور اگر آپ اتنی ہے کہ آپ منہ مطلب آپ نے جانا ہے مطلب ایک ایسی جگہ پر جہاں آپ نے اس وومیٹنگ کے لیے جانا ہے، واشن مطلب بیسن پر، تو اس صورت میں اگر تو آپ روک کر جا سکتے ہیں تو وہ منہ بھر کر نہیں ہے۔ منہ بھر کر وہ ہوگی کہ بے شک آپ ہاتھ بھی رکھیں، روکے بھی صحیح، آپ روک نہ پائیں تو وہ منہ بھر کر قے۔ اب جب ایسی قے آئے اور اس میں سے کچھ واپس چلی جائے
اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کیا کرتا ہے، مطلب بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کسی میڈیکل ایشو کی وجہ سے بعض اوقات جان بوجھ کر کیا کروائی جاتی ہے، یعنی وہ منہ میں انگلی ڈالتے ہیں تاکہ وہ کیا آئے، ٹھیک ہے، تو اگر تو جان بوجھ کر کیا کسی نے کی ہے تو اب اس کیا میں چاہے واپس جائے یا نہ جائے، دونوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کسی نے جان بوجھ کر کیا کی ہے روزے کی حالت میں اور وہ منہ بھر کر ہے، تو اس صورت میں چاہے واپس جائے یا نہ جائے، دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے دمے کا مسئلہ، کہ دمے کے جو مریض ہوتے ہیں وہ ایک آلہ استعمال کرتے ہیں، انہیلر اس کو کہتے ہیں انگلش میں، آلہ تنفس اس کو اردو میں کہتے ہیں، تو کیا اس کو استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو جہاں تک میں نے پڑھا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اب ہمارے ساتھ ڈاکٹر حضرات بھی شامل ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں اس چیز کو، ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ، کہ جب آپ انہیلر استعمال کرتے ہیں تو وہ جسٹ آکسیجن نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں، کچھ مایع کی شکل میں ہوتے ہیں، کچھ گیس کی شکل میں۔ تو جب آپ انہیلر یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کے یعنی ناک کے ذریعے یا آپ کے منہ کے ذریعے وہ آپ کے جسم میں جاتے ہیں، اور بعض صورتوں میں جو آپ کے لنگز ہوتے ہیں، پھیپھڑے ہوتے ہیں، اور وہ سکڑ جاتے ہیں تو ان کو کھولنے کے لیے یہ کام آتے ہیں۔ تو کیونکہ اس کے اندر جسم کے اندر دوا یا غذا جا رہی ہے، لہٰذا انہیلر کے استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن پہلے بھی میں نے کہا کہ اسلام انسانیت کا سب سے بڑا علمبردار ہے، اگر کوئی اتنا مریض ہے کہ وہ انہیلر کے بغیر اس کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو پھر اس صورت میں اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور بعد میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحت دے تو پھر وہ اس کی قضا کر لے۔ لیکن اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ بعد میں بھی صحت یابی کی امید نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے فدیہ ہوگا، اور فدیہ کے حوالے سے انشاءاللہ ابھی ہم آگے بات کریں گے۔ فدیہ کیا ہوگا؟ کہ جو فدیہ مقرر کیا گیا ہے جیسے کہ سورۃ البقرہ کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فدیہ مقرر کیا ہے وہ 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے ایک مسکین کو۔ سمپل سی اگر آپ کو بات بتاؤں کہ جو فطرانہ آپ دیتے ہیں، فطرانہ یعنی ایک روزے کا مقدار اتنا دینا ہوگا جیسا کہ آپ فطرانہ دیں گے، جیسا کہ اس سال اس کی مقدار 140 روپے پاکستانی مقرر کی گئی ہے۔ اب یہ ہوگا کہ ایک شخص ہے اتنا بوڑھا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اور ان فیوچر بھی کوئی امید نہیں ہے کہ دوبارہ اس کو صحت ملے گی اور یہ اس کی قضا کر سکے گا، تو ایسے شخص کو کہتے ہیں شیخ فانی، ایسے بوڑھے کو کہتے ہیں شیخ فانی، کہ جس کے بارے میں یہ بھی امید نہیں ہے کہ یہ فیوچر میں تندرست ہو جائے گا اور قضا کر سکے گا، تو پھر ایسے شخص کے لیے اجازت ہے کہ وہ ہر روزے کے برابر جو ہے وہ فدیہ دے، اور فدیہ کی مقدار کیا ہے کہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یا جو فطرانے کی مقدار ہے۔ لیکن یہ تصور بالکل نہیں ہے کہ ایک نوجوان ہے بالکل صحیح ہے تو وہ کہے کہ میں جو ہے وہ فدیہ دے دیتا ہوں، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اس شیخ فانی کے لیے، اس بوڑھے کے لیے ہے کہ جس کے بارے میں فیوچر میں بھی امید نہ ہو کہ یہ تندرست ہو جائے گا اور یہ اپنے روزوں کی قضا کر لے گا۔ اگر یہ امید نہیں ہے تو پھر اس کے لیے یہ فدیے کا حکم ہے۔ اس طرح یہ مسئلہ اگرچہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں لیکن دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ حاملہ دودھ پلانے والی عورت کے لیے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس کے لیے یہی حکم ہے کہ اگر تو اس کو اپنی صحت یا بچے کی صحت کے بگڑنے کا غالب گمان ہے، ایک ہوتا ہے نا ویسے وہ اپنے اندازے سے کر لیتی ہیں کہ پتہ نہیں روزہ رکھیں گے تو کیا ہو جائے گا، ایسے صرف اپنے وہ وہم سے نہیں، غالب گمان ہو۔ غالب گمان سے کیا مراد ہے کہ یا تو اس کا ماضی کا کوئی تجربہ ہے، یا پھر اس کو کسی ماہر ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ آپ کے لیے روزہ رکھنا آپ کی صحت کے لیے یا بچے کی صحت کے لیے جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے یہ ریلیکسیشن ہے کہ وہ بعد میں جو ہے اس کی قضا کر لے۔ دوسرا ہے کہ جو ایام مخصوص کے اندر عورت کے لیے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ ایام مخصوص میں عورت کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، عورت ان خاص دنوں کے اندر روزہ نہیں رکھ سکتی، اور اگر اس نے روزہ رکھا اور دن کے دوران ایام مخصوص شروع ہو گئے تو اس کا روزہ ختم ہو جائے گا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب جو ہے وہ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بلکہ ان سب کے لیے حکم ہے کہ بعد میں جب وہ اپنی نارمل لائف میں آئیں تو پھر وہ اس کی قضا کریں گی، ان کے لیے فدیے کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی ان پر کفارہ لازم ہے،
بلکہ جب وہ عام دنوں میں آئیں گی تو اس کی صرف قضا کریں گے۔ ایک سوال جو عام طور پر نوجوانوں کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ اکثر سحری کے وقت جب ہم اٹھتے ہیں تو غسل واجب ہوتا ہے، تو کیا اس سے روزے کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو یاد رکھیں یہ روزے کے منافی نہیں ہے اور اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور مطلب اگر اتنا کم وقت ہے کہ آپ غسل کریں گے تو سحری رہ جائے گی، تو پھر آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ وضو کریں اور پھر اس کے بعد آپ سحری کر لیں اور بعد میں جو ہے وہ آپ غسل کر کے اپنی نماز وغیرہ ادا کر لیں۔ تو یہ اس کے حوالے سے مسئلہ ہے۔ اب اعتکاف کے حوالے سے 2-4 باتیں کر کے انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہم اعتکاف کرتے ہیں اس کا حکم کیا ہے؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت کفایہ سے مراد یہ ہے کہ اگر اہل محلہ میں سے کچھ لوگ اس سنت کو ادا کر لیں گے تو اس پورے محلے کا جو ہے وہ حق ادا ہو جائے گا۔ اگر کسی نے بھی مسجد میں اعتکاف نہ کیا تو پورا جو محلہ ہے یا اہل محلہ ہے وہ سب گنہگار ہوں گے۔ کفایہ کا مطلب جیسے آپ سنتے رہتے ہیں نماز جنازہ میں بھی، نماز جنازہ جیسے کہ فرض کفایہ ہے، چند لوگوں نے پڑھ لی تو سب کی طرف سے ادا ہوگی، اگر کسی نے بھی نہیں پڑھی تو سارے گنہگار ہوں گے۔ تو یہ سنت کفایہ ہے، وہ جیسا کہ فرض کفایہ ہے تو یہ اعتکاف جو ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ تو اس میں بھی یہی حکم ہوگا کہ اگر سب نے چھوڑ دیا تو سب جو ہے وہ گنہگار ہوں گے، اور اگر کسی ایک بھی اعتکاف میں بیٹھ گیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اعتکاف کے 2-4 ضروری مسائل کہ سب سے پہلے اس کے اندر حکم یہ ہے کہ آخری عشرے کے اعتکاف کہ سنت اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ 20ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ جائے، یعنی جس نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے تو جو 20واں روزہ ہے اس کے غروب آفتاب سے پہلے وہ مسجد میں آ کر اپنی اعتکاف کی نیت کر لے۔ غروب آفتاب کے بعد چند لمحے بھی اگر وہ بغیر اعتکاف کے گزر گئے تو یہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا بلکہ نفلی اعتکاف ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر وہ تھوڑی دیر چند لمحے بھی غروب آفتاب سے لیٹ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس کا یہ اعتکاف نفلی ہوگا، سنت اعتکاف نہیں ہوگا۔ سنت اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے وہ مسجد میں آ جائے۔ دوسرا مسئلہ کہ اعتکاف سے بغیر کسی شرعی یا طبی حاجت کے نکلنے سے سنت اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی 2 وجوہات سے آپ مسجد سے نکل سکتے ہیں، ایک ہے شرعی یہ ہے کہ مثال کے طور پر جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں اس میں جمعہ نہیں ہوتا تو اب جمعے کے لیے آپ کو جانے کی اجازت ہے۔ اس طرح دوسرا ہے کہ طبی حاجت، یعنی طبی حاجت جیسے کہ کسی بھی طبی عذر کی وجہ سے، طبی عذر کون سا ہوتا ہے کہ پیشاب وغیرہ کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے صرف جانے کی اجازت ہے، تو اگر وہ اس کے علاوہ جائے گا تو پھر سنت اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی بھول کر بھی مسجد سے باہر نکل گیا تو اس صورت میں بھی سنت اعتکاف ختم ہو جائے گا اور پھر اس کا جو اعتکاف ہے وہ نفلی اعتکاف بن جائے گا، اور ایسی صورت میں بھی اعتکاف کی قضا کرنا لازم ہوگا۔ اب یہ اعتکاف کی قضا کیا ہوتی ہے یہ مسئلہ بھی اکثر عوام کو نہیں پتہ ہوتا۔ اعتکاف جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف ہے اس کی قضا 10 دنوں کی نہیں ہوتی، بلکہ اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے کسی وجہ سے تو وہ صرف 1 دن کی قضا کرے گا، یعنی مثال کے طور پر جس دن کا وہ اعتکاف ٹوٹا ہے صرف اسی دن کی جو ہے وہ قضا اس پر لازم ہوگی۔ اور یہ کسی بھی دن وہ کر سکتا ہے، رمضان میں بھی کر سکتا ہے، رمضان کے بعد بھی کر سکتا ہے، لیکن اس میں روزہ شرط ہے۔ جب بھی وہ کرے گا تو وہ 1 دن غروب آفتاب سے پہلے آئے گا، اپنا رات کا اعتکاف کرے گا، اگلے دن وہ روزے کے ساتھ پورا دن گزارے گا، اور پھر غروب آفتاب کے بعد جو ہے وہ اس کا وہ 1 دن کا اعتکاف مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ جا سکتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کے حوالے سے مختصر سے مسائل تھے جن کو ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے، اور یاد رکھیں یہ انتہائی مختصر اور اختصار کے ساتھ ہم نے بیان کیا، اس کو سب کچھ نہ سمجھا جائے، بلکہ کیونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے ہم مختصر کرتے ہیں اور ضروری مسائل کو ہی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لہٰذا ان کو بھی جانیں اور اس کے علاوہ بھی اپنا مطالعہ بھی جاری رکھیں، اور کسی حوالے سے اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو پھر آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اس حوالے سے۔ اب کسی کے سوالات ہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔